بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو یاد ہوگا آج سے 2.25 سال پہلے مارچ کا مہینہ تھا اور تحریک عدم اعتماد کی تیاریاں ہو رہی تھی یا پیش کی جا چکی تھی۔ اس وقت عمران خان نے پارٹی کے وزیروں اور سینئر افسران کا اجلاس بلایا اور اس میں اس نے ایک فقرہ کہا تھا۔ یہ فقرہ اس نے بعد میں اپنی ٹی وی کی اسپیچ میں بتایا کہ میں نے اپنے ارکان سے یہ کہا، اور وہ فقرہ کیا تھا؟ عمران خان نے کہا تھا کہ آپ گھبرائیں مت، میری کرسی کہیں نہیں جا رہی کیونکہ میرے سوا کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ اشارہ تھا ان کا فوج کی طرف کہ فوج کے پاس میرے علاوہ چوائس ہی نہیں ہے، لہذا میرے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ناظرین، یہی وہ اعتماد تھا، وہ یہی وہ یقین تھا جس کی وجہ سے عمران خان نے شتر پہ مہار ہو کر کرپشن کی، ہر شعبے میں کرپشن کی، ہر سودے میں کرپشن کی، اور اپوزیشن کو پوری طرح رگیدا، اس حد تک رگیدا کہ بھٹو اور ضیاء اللہ کے دور کی کہانیاں بھی پیچھے رہ گئی۔ مثلا اس کے کہنے پر کہ فلاں کو ساری رات جگانا ہے، فلاں کے کمرے میں ساری رات چھت کا جو بلند ہے وہ جلتا رہے گا، اسے سہولت ہی دے دی۔ مریم نواز کے کمرے میں باتھ روم میں کیمرہ لگانے کا حکم براہ راست عمران نے دیا تھا، اور سینکڑوں مثالیں۔ خیر ان مثالوں کا تذکرہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ بتانا ہے کہ 2.25 سال پہلے اس نے یہ فقرہ کہا کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو اس فقرے کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ ایک منحوس گھڑی ہوتی ہے، جس وقت کوئی اگر نامناسب بات کر دی جائے تو وہ گلے پڑ جاتی ہے، اور یہ عمران خان تو منحوس گھڑی پر، سات گھڑی پر، شب گھڑی پر بہت زیادہ یقین رکھتا ہے، بلکہ وشواس رکھتا ہے۔ تو وہ فقرہ اس کے گلے ایسے پڑا کہ اس کے بعد سے عمران خان کے ہاتھ سے چیزیں نکلتی ہی چلے گئی۔ اس کی ساری طاقت، اس کا سارا اختیار، اس کی ساری شان و شوکت، اس کا کنٹرول، وہ سارے کا سارا اس کے ہاتھ سے اس طرح گزرنے لگا جیسے مٹھی بھی دبی ہوئی کھیل۔ پھر حالات نہیں سنبھلے، اس نے اس کے بعد جو بھی ایڈونچر کیا وہ ناکام ہوا۔ گنوانا کا فائدہ کیا، بڑی لمبی لسٹ ہے، لیکن گنوانا سے یہ پڑتا ہے کہ موضوع کی جو مناسبت سے تسلسل ہے وہ رہے۔ مثلا آپ نے دیکھا اس نے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے، سائفر سے لے کر قاسم سوری کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرانے تک، اور اس کے بعد جس طرح آرمی چیف برقرار رکھنے، وہ جنرل فیض کو برقرار رکھنے، اور پھر آرمی چیف کی تقرری رکوانے، اور ہر جتنے مطلب کس نے ایڈونچر کیے، لانگ مارچ کیے، دھمکیاں دی، جیل پر تحریک چلائی، وہ اس کے بعد اس فکرے کے بعد عمران خان ایک بھی موو کامیاب نہیں ہو سکی۔ ناظرین، اس سے کہتے ہیں قدرت کی پکڑ۔ جب کوئی قدرت کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ اب عمران خان کو گرفتار کر کے اسلام آباد پہنچا دیا گیا، اور اس کی قسمت کا ایک اور آخری یعنی ایک تازہ ترین واقعات میں جو آخری ایک ٹھوکر تھی وہ یہ تھی، یا صدمہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کو پہلے ایئرپورٹ پر لے گئے، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے طیارہ کی پرواز دستیاب نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ اسے موٹر وے سے لے جایا گیا، اور موٹر وے کا سفر اس نے کہ کسی ایئر کنڈیشن اور شاندار لگژوریس گاڑی بھی نہیں کیا، بلکہ پولیس کی وہ جو بڑی وین ہوتی ہے، اچھی سیٹ ہوتی ہے اس میں، لیکن ظاہر عمران خان جیسے نازک مزاج شہزادے کے لیے وہ ہرگز شایانہ شان نہیں تھی، اس میں بٹھا کر اس کو اسلام آباد پہنچایا گیا۔ اب آگے کیا ہونا ہے؟ میری یہ پریڈکشن ہے کہ اب یہ جیل سے باہر نہیں آنے والا، چاہے اس کیس میں جیسا کہ کچھ وکیلوں کی رائے ہے کہ جب یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا تو یہ سزا سسپینڈ ہو جائے گی۔ سزا سسپینڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قید ختم ہو جائے گی، نااہلی برقرار رہے گی، لیکن مجھے اس کا امکان بھی کم نظر آتا ہے۔ لیکن فرض کیجیے اگر ایسا ہو بھی گیا تب بھی یہ باہر نہیں جائے گا۔ 6 کیسز ہیں کم سے کم جو اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور جہاں ان کے بارے میں جن کے حوالے سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایک کے بعد ایک کیس میں اس کو سزا دلوانی ہے یا گرفتاری ڈالنی ہے، اب یہ باہر آنے والا مجھے کم سے کم نہیں لگتا۔ ناظرین، گرفتاری کی تفصیل بھی تھوڑی سن لیں۔ تفصیل ایک آدھی ہے، میرے پاس زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب پولیس نے اسے زمان پار سے گرفتار کیا
تو اس وقت وہاں لوگ زیادہ نہیں تھے، 10-12 اس کے سیکورٹی گارڈ تھے. ایک اس کا وہ بھانجا تھا کہ کوئی عزیز تھا، نیازی اس کا نام مجھے یاد نہیں، وہ اس کی میڈیا ونگ کا انچارج تھا، اور ان کی پیرنی تھی اور 1-2 لوگ اور تھے بس. اس نے خاموشی سے گرفتاری کی تھی، کوئی مزاحمت نہیں کی، اور مزاحمت نہ کرنا کوئی خبر نہیں ہے، اس لیے کہ مزاحمت کی جاتی ہے جتھوں کے بل بوتے پر. 10-12 آدمی پولیس کی کیا مزاحمت کر سکتے ہیں، اور اس وقت تو پولیس کی مزاحمت کا تو کچھ سوال ہی نہیں. ویسے یہ ذہنی طور پر سرنڈر کر چکا ہے، جس کی مثال آپ نے رات کو دیکھ لی جب اس نے آخری وقت میں یہ کہا کہ میں پی ڈی ایم والوں سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں آج بھی اپنے ان لوگوں کو جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو پی ڈی ایم کے لوگوں کو، سب کو، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ٹائم آ گیا ملک کا سوچنے کا. اپنی سوچ ذات بیچ میں سے نکال دیں. جب بھی ملک کا سوچیں گے اپنی ذات سے ہٹ کے، ہم سب بیٹھ کے وہی فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے. یعنی جن کے بارے میں کہتا تھا کہ میں مر جاؤں گا، خوشی کر دوں گا، جان دے دوں گا، ان چوروں کے ساتھ جیتے جی نہیں بیٹھوں گا. یہ اس نے ایک مرتبہ بات نہیں کی تھی، درجنوں مرتبہ بات کی تھی. اور رات کو گرفتاری سے بچنے کے لیے ایک مایوسانہ کوشش کے طور پر اس نے وہ یوٹیوب پر، جس کو ٹوٹل 14,000 افراد نے اس وقت تک سنا تھا، اگلے دن اب ظاہر اس کی ویوز کی تعداد بڑھ گئی ہوگی، لیکن اس وقت 14,000 سے زیادہ اس کے ویوز نہیں تھے. تو اس خطاب میں اس نے کہا کہ میں پی ڈی ایم والوں سے، حکومت والوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں. یہ اس کی شکست خوردگی اور یو ٹرن اور بے بسی اور اعترافی شکست اور مایوسی جملہ کیفیات کا آئینہ دار تھی. کوئی مزاحمت نہیں، اس کو آرام سے پکڑ کر بٹھایا. لیکن جو قابل ذکر بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کی آنکھیں مدی ہوئی تھی. جب اسے پکڑا گیا تو اس کی آنکھیں مدی ہوئی تھی. آنکھیں جب مد جاتی ہیں تو اس کے 2 ہی مطلب ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ نیند کے عالم میں تھا. نیند کے عالم میں یہ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اسے تو کل سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آج کا دن میرے لیے نازک ہے، میں آج گرفتار ہو سکتا ہوں. ایسی صورتحال میں اسے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ ظاہر اسے نیند نہیں آئی ہوگی. اور دوسری وجہ پھر یہ ہے کہ اس نے ٹرنکولائزر زیادہ لیے ہوں گے، ڈرگ زیادہ لی ہوگی، نشہ آور چیزیں زیادہ لی ہوگی، اپنے اعصاب کو تسکین دینے کے لیے، ٹینشن ڈپریشن دور کرنے کے لیے. تو ان دواؤں کا اثر تھا کہ اس کی آنکھیں مندی ہوئی تھی. ورنہ دوپہر کے وقت میری کھانے سے لنچ ٹائم سے پہلے کوئی آدمی اس طرح نہیں سو سکتا. اس کی آنکھیں مندی ہوئی اور چہرہ ستا ہوا تھا. اس کی تصویر ہے میرے پاس، آپ اس کا چہرہ دیکھیں گرفتاری کے وقت اس کا چہرہ کیسا تھا. ناظرین، زمان پارک میں جہاں اس کے جتھے ہر وقت منڈلایا کرتے تھے، اور پچھلی مرتبہ جب اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو سینکڑوں افراد کا ایک ہجوم تھا. کم سے کم 800-900 آدمی تھے جنہوں نے پولیس پر اتنے پتھر پھینکے، گلیلوں سے اتنے گلے چلائے اور پیٹرول بم پھینکے، لاٹھیوں سے پولیس کو مارا. اور کئی گھنٹے تک کے آپریشن کے بعد پولیس کو واپس لوٹنا پڑا. وجہ صرف یہ تھی کہ پولیس کے پاس فائرنگ کے لیے کوئی ہتھیار نہیں تھا. اور یہ حکومت کی پالیسی ہے، اور یہ بڑی بہتر پالیسی ہے کہ پولیس کے پاس ہتھیار نہیں ہونا چاہیے تاکہ جانی نقصان سے بچا جا سکے. چنانچہ جانی نقصان کوئی نہیں ہوا. لیکن جب اتنا بڑا جتھا ہو اور اسے کنٹرول نہ کیا جا سکتا ہو وائلنس کے بغیر، تو پھر پولیس کا واپس آنا ہی بنتا تھا. اور اس واپسی پر پولیس کی اس ناکامی پر پی ٹی آئی نے ملک کی جشن منایا. اور میں نے خود ان کے رہنماؤں کو ٹی وی پر اور ریڈیو پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا خالہ جی کا وعدہ نہیں ہے. عمران خان کو گرفتار کرنا آسان کام نہیں ہے، ناممکن ہے. عمران خان کے لاکھوں جانسارے، لاکھوں نہیں تھے، سینکڑوں تھے، لاکھوں جانسارے جو اپنی جان قربان کر دیں گے، جو اپنی جان قربان کر دیں گے. عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے. اب ان جتھوں میں سے وہاں کوئی جتھا تو گیا، جتھے کی جوتی بھی نظر نہیں آئی. کوئی ورکر اس وقت زمان پارک پہ موجود نہیں تھا. حالانکہ یہ خبر صبح سے چل رہی تھی کہ آج کسی وقت بھی عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا. پولیس نے تو زمان پارک ناکہ بندی بعد میں کی، اس سے پہلے پی ٹی آئی کے سینکڑوں کارکن زمان پارک پہنچ سکتے تھے لیکن نہیں پہنچے.
اور وہ ایک صاحب نے کہا کہ کارکن کہاں سے پہنچے گا، اتنے سارے جیلوں میں بند کی ہوئی. یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ لاہور سے جتنے بھی لوگ گرفتار کیے گئے ان کی تعداد 250-300 سے زیادہ نہیں ہے. کل ملا کر پاکستان میں چند ہزار افراد گرفتار ہیں، اور لاہور سے جو پکڑے گئے 300-400 حد آپ لگا لیجیے کہ 600 ہوں گے، چلیے مان لیجیے، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ 1000 لاہور سے 1000 افراد گرفتار کیے گئے ہیں. کیونکہ لاہور میں بس پی ٹی آئی کے پاس 1000 کارکن تھا کہ جو جیل میں پہنچ گیا، باقی نکلے نہیں. جب پولیس عمران خان کو گرفتار کر کے ضمانت پر سے لے گئی تو اس کے بعد کچھ دیر تک ضمانت پر کی ناکہ بندی قائم رہی. پھر پولیس وہاں سے چلی گئی اور اس کے بعد وہاں 1 درجن وکیل پہنچے اور وہاں انہوں نے نعرہ بازی کی. 1 درجن وکیل ٹوٹل. پاکستان میں کسی بھی جگہ کسی بھی سطح کا قابل ذکر مظاہرہ نہیں ہو سکا تھا. عدم تحریر رات کو کچھ ہو جائے الگ بات ہے. اچھا ناظرین، اسلام آباد میں آپ سن لیجیے، کل کے میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ عمران خان نے اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو، کیونکہ وہ اس پر پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں، یہ حکم دے دیا ہے کہ کل ہر صورت دنگا کرنا ہے اور عدالت کی کارروائی شروع ہی نہیں ہونی تھی. یہ عمران خان کے باقاعدہ آرڈر تھے، جس کے بعد اسلام آباد بار نے یہ اعلان بھی کیا. پہلے تو پریس نے جاری کیا جس میں صرف وہ بائیکاٹ کا ذکر تھا، لیکن پھر بعد میں ایک بیان آیا اور پی ٹی آئی کے دوسرے ذرائع نے بتایا کہ آج ہر صورت میں عدالت کو نہیں لگنے دیا جائے، تالے لگا دیے جائیں گے. یعنی عدالت کے اندر جج کو بھی گھسنے نہیں دیا جائے گا، اور اگر جج پہلے سے جا چکا ہو تو پھر بھی باہر سے تالا لگا دیا جائے گا. نہ کسی کو پیش ہونے دیا جائے گا، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، چاہے وہ حکومت کا ہو، چاہے وہ نیب کا ہو، چاہے وہ کسی کا ہو، اور کاروائی نہیں چلنے دی جائے گی. عمران خان نے باقاعدہ اس بات کی تردید ممکن نہیں ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، پشاور، ان 4 شہروں میں جتنے بھی وکیل ہیں پی ٹی آئی کے وہ اسلام آباد پہنچے اور جوڈیشل کمپلیکس میں کل وہ کر دیں جو کام کہ عدالت کی کارروائی شروع ہی نہ ہو سکے. یہ عمران خان کا طے شدہ پروگرام تھا. ممکن ہے کہ جو عمران خان کی آنکھوں میں غلوبگی تھی اور اس کی آنکھیں مدی ہوئی تھی، اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ میرے کارکنوں نے تو آج اسلام آباد کی عدالت جو ہے اس کو چلنے نہیں دینا، اس کو کھلنے ہی نہیں دینا، تو مجھے پریشانی کی کیا ضرورت ہے. لیکن یہ میں نے ایسی بات کری. لیکن وہاں ہوا کیا؟ یہ خبریں ساری رات چلتی ہیں کہ آج تالے لگیں گے، عدالت کی جوڈیشل کمپلیکس میں عدالت کی ناکہ بندی ہوگی، وکیل بڑی تعداد میں جمع ہوں گے، دنگا کریں گے، فساد کریں گے، جو بھی کریں گے. لیکن صبح جب کاروائی شروع ہوئی تو پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل، اپنے وکیل موجود نہیں تھے کا دفاع کے سوا، اور خواجہ حارث بھی نہیں پہنچے، دوسرے وکیل بھی نہیں پہنچے، پی ٹی آئی کے کارکن بھی نہیں پہنچے. جوڈیشل کمپلیکس میں پولیس تھی، ایلیٹ فورس تھی، باہر کمپلیکس کے باہر رینجرز کے کچھ دستے تھے. اللہ خیر صلی اللہ، کوئی ایک بھی آدمی پی ٹی آئی کا نہیں آیا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ پکڑ میں پولیس نے رات کو اٹھا لیا تھا، رات کو پکڑ لیا تھا. یہ ساری گپ ہے. پولیس نے رات کو پی ٹی آئی کے لیگل جو لائرز ونگ کا کوئی آدمی نہیں پکڑا. یہ جھوٹے، ایک بھی آدمی نہیں پکڑا، نہ اٹھایا، نہ گرفتار کیا، نہ ہی لاٹھی چارج کیا. اصل بات یہ ہے کہ کوئی آیا ہی نہیں. اور اس اصل بات کے پیچھے کیا بات ہے وہ یہ تھی جو میں نے کل کے رات کے بلاگ میں بتا دی تھی کہ اسلام آباد بار کے عہدیداروں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ کل جو ہوگی اگر تم جو کچھ کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ کچھ مختلف ہوگا، وہ ذرا کچھ ہٹ کر ہوگا. ایک تو یہ دھمکی تھی، اور دوسرے یہ تھی کہ اسلام آباد بار میں عہدیدار پیشنٹ پی ٹی آئی کی جیتے ہیں، لیکن ان کا کنٹرول کم ہوتا جا رہا ہے اور بار کے ارکان کی اکثریت پی ٹی آئی کے خلاف ہو چکی ہے. چنانچہ یہ 2 وجوہات تھی جن کی بنیاد پر پی ٹی آئی کا لاحظ بینک جو ہے اس کا سایہ بھی نہیں پڑتا جوڈیشل کمپلیکس کے آس پاس. چند ایک لوگ ہو سکتا ہے وہاں پہنچے ہوں، اور مقدمہ جب فیصلہ سنا دیا گیا تو اس کے بعد ضرور وہاں کچھ 8-10 لوگ پہنچے ہیں. وہ وکیل تھے یا غیر وکیل تھے واللہ عالم، لیکن انہوں نے بہرحال نعرے لگائے نام وغیرہ کے چند ایک نعرے. ناظرین، عمران خان کے خلاف کئی کیسز ہیں. مثلا ملک ریاض والا کیس جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے اور خطرناک
چھپا ہے۔ پرویز خٹک نے بھی کہہ دیا کہ یہ 119 ملین پاؤنڈ کا جو سارا معاملہ تھا یہ کابینہ کو دھوکے میں رکھ کر لفافہ بند کر کے کابینہ کو بتایا گیا کہ یہ جو باہر سے پاکستان آئی ہے اس کو قومی خزانے میں جمع کرنا ہے، اس پر آپ منظوری دے دیں، تو یہ دھوکہ دہی کی گئی، یعنی پرویز خٹک کی دعائی بھی آ گئی، اس میں پھنسے گا۔ اور ایک کیس میں آپ کو، اور باقی جو کیسز ہیں وہ آپ کے علم میں ہے، ایک خطرناک ترین کیس 9 مئی کا ہے جس میں یہ بچ جائے ممکن ہی نہیں، اور وہاں اس کیس میں اس کو 3 سال 5 سال قید کی سزا نہیں ہوگی، اس سے بڑی سزا ہوگی اور جائیداد ضبطگی کی نوبت بھی آئے گی اس کیس میں۔ ویسے برسبیل تذکرہ میں یہ کہہ دوں کہ اس نے صرف توشہ خانہ کیس میں وکیلوں کو 70 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم دی ہے۔ وہ شخص جو کسی کو چائے کی پیالی بھی اپنے خرچے سے نہیں پلاتا تھا، اس کو 70 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم وکیلوں پر خرچ کرنا پڑی۔ یہ بھی ایک ستم شریفی ایام سمجھ لیجیے۔ تو وہ کیس ہے، وہ بڑا خطرناک کیس ہے، 9 مئی کا کیس بڑا خطرناک۔ اور ایک کیس ہے توشہ خانے کے حوالے سے، وہ ہے 12 ارب روپے کے زیورات چوری کرنے کا کیس۔ اچھا، وہ کیس اس کیس سے مختلف ہے۔ یہ کیس تو ہے نا، یہ جو کیس جس میں سزا ہوئی ہے یہ تو حقائق چھپانے کا کیس ہے نا، گوشوارہ سے چھپانے کا کیس، لیکن وہ جو کم قیمت دکھا کر زیادہ قیمت پر بیچنے کا کیس ہے وہ الگ ہے، اور یہ 12 ارب والا کیس اس سے بھی الگ ہے۔ اس لیے یہ جو دوسرا کیس ہے اس میں تو یہ ہے کہ آپ نے توشہ خانے کی چیزیں کم قیمت لگوا کر انہیں خریدا اور اس کی بھی پوری پیمنٹ نہیں کی اور پھر ان کو بیچ دیا۔ لیکن یہ جو 12 ارب والا کیس ہے یہ مختلف اس لیے ہے کہ توشہ خانے میں یہ زیورات آئے ہی نہیں، یہ یہاں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ اس نے کم قیمت لگوائی اور زیادہ قیمت پر بیچ دی۔ یہ سیدھا جہاں سے ملے، امارات سے ملے، سعودی عرب سے ملے، 2 جگہ سے ملے اس کو زیورات جیولری، اور اس کو یہ لے کر توشہ خانے میں جمع کرانے کے بجائے سیدھا اپنے گھر لے آئے، اور وہ سارے کے سارے زیورات اس نے 12 ارب روپے میں بیچ ڈالے، جو کہ اس کی اصل قیمت سے کچھ کم ہی روپے زیادہ۔ وہ کیس بڑا سنگین ہے، اور ابھی اس پر بہت سارے کیس ایسے ہیں جو ابھی کھلنے ہیں، یعنی وہ کیس جن میں یہ ملوث تھا لیکن مین فرنٹ پر کوئی اور تھا، مثلا جیسے رنگ روڈ اسکینڈل، وہ زلفی بخاری وغیرہ اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے سارا فراڈ کیا، لیکن اس کی منظوری کس نے دی تھی؟ منظوری عمران خان نے دی تھی۔ اور اس طرح کے بہت سارے کیس ہیں، یہ جو وقت آنے پر آپ دیکھتے جائیں گے کہ اب کیس کے بعد کیس ہوگا، سزا کے بعد سزا ہوگی، جیل کے بعد جیل ہوگی، اور یہ باہر نہیں آئے گا۔ اور عمران خان کے جو اصل جرائم ہیں، مالیاتی جرائم سے ہٹ کر، اس پر میں کسی اگلے ولاگ میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ وہ جرائم وہ ہے جو شاید پاکستانی قانون ان کو نہیں پکڑ سکتا، لیکن اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یا قدرت کا جو نظام ہے اس کے تحت اس کی پکڑ ہوئی، اور پاکستان اس چیز سے بچ گیا کہ جس چیز کے نتیجے میں پاکستان کو عمران خان وہ قوم بنانا چاہتا تھا جس پر پومپیائی کا والا حشر ہوا، یا جس کا بحیرہ مردار ریڈ سی فلسطین والا، اسرائیل والا وہ حشر ہوا، یہ پاکستان کو وہ قوم بنانا چاہتا تھا۔ تو ناظرین، اب یہ توقع مت رکھیے کہ پی ٹی آئی کو بڑا احتجاج کر سکے گی، کوئی بڑے جلوس نکال سکے گی۔ پی ٹی آئی سیاسی موت مر چکی ہے، اور مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک جگہ کسی سوشل میڈیا پر دیکھا ہے، عمران خان کی گرفتاری پر ایک خاموشی ہے، اور خاموشی کا مطلب ہوتا ہے کہ طوفان کی آمد، جو کوئی محاورہ اس نے دہرایا کہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ بالکل درست بات ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اور کبھی کبھی خاموشی تدفین کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ کسی میت کو جب دفن کرتے ہیں تو اس جگہ پر خاموشی طاری ہوتی ہے، لوگ سلام بھی کرتے ہیں سرگوشی میں، دعا بھی کرتے ہیں سرگوشی میں، رخصت لیتے ہیں سرگوشی میں۔ ایک خاموشی کا منظر ہوتا ہے، ایک اداس سوگوار خاموشی۔ تو خاموشی ہمیشہ طوفان کا پیش خیمہ نہیں ہوتی، خاموشی اکثر تدفین کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اور عمران خان کی سیاسی تدفین
کا عمل شروع ہے، اور اب یہ ہو تو نہیں سکتا. یہ جو انقلاب کے خواب دیکھ رہے ہیں نا، ان کو بہت جلد اپنی غلط فہمی دور کرنا ہوگی. اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کی مجھے پتہ چلا ہے، ذاتی طور پر میں جانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے حامیوں کی بہت بڑی تعداد آج کل ان نجومیوں کو سنتی ہے جن کا ہر پروگرام اس فکر سے شروع ہوتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے ابھی تک کوئی ہتھکڑی کسی ٹکسال میں بنی ہی نہیں ہے. عمران خان کی گرفتاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آسمانی کونسل ان لوگوں کو اڑا کر رکھ دے گی جو عمران خان کی گرفتاری کا بھی سوچیں گے. تو اب ان لوگوں سے عرض ہے کہ خدا کے لیے اب ان جھوٹے پاکھنڈی نجومیوں کے پروگرام دیکھنا چھوڑ دیں. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے